جی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ درود پڑھیں پر محمد ان 4 روزہ مجالس کی جو ذمہ داری پروردگار کے شکر سے میرے کاندھوں پر آئی ہے، اس کے لیے سورہ مبارک ملک کی ابتدا کی 2 آیات کو سرنامے کلام قرار دیا ہے،
انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایک تمہیدی گفتگو ہے کہ جسے جاننا ضروری ہے تاکہ سمجھیں یہ ہدایت کی کتاب ہم سے کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے کو قرآن سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ترجمہ الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ ظاہر کو باطن پہ نہیں تولا جا سکتا، باطن کو اس کے باطن پہ نہیں تولا جا سکتا۔ کائنات کی تمام چیزوں میں تنہا یہی ایک کتاب زندہ معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار کا جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہو یہ میرا معجزہ ہے، ابھی آپ کے پاس کچھ اور اس کتاب کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ وہ کتاب جو اپنی ذات میں معجزہ ہے، جس کا کلام معجزہ ہے، اسے ہم نے رسومات کے لیے تو استعمال کیا ہے، لیکن زندگی کو بنانے کے لیے کم استعمال کیا ہے۔ قرآن ایک موضوع کو بہت اہمیت دے رہا ہے اور بارہا جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مختلف باتیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور وہ موضوع ہے مقصد حیات۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اصلی سوال، بنیادی سوال، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے فرعی سوال، سیکنڈری سوال۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ سیکنڈری سوال میری زندگی میں حل نہ بھی ہوئے تب بھی زندگی چلتی رہے گی، لیکن اگر یہ بنیادی سوال میرے لیے حل نہ ہوئے تو پھر زندگی کا طور و طریقہ بدل جائے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تین بنیادی سوالوں کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، پروردگار اس انسان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے کہ یعلمو، کہ جسے تین سوالوں کا جواب پتہ ہے۔ یعنی اگر ان تین سوالوں کا جواب ہم نے اور آپ نے تلاش کر لیا تو مولا کی دعا ہمیں اور آپ کو شامل حال ہو جائے گی۔ مولا دعا کر رہے ہیں لیکن دعا کے اندر شرط لگا دی ہے کہ میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یعلمو، جسے پتا ہو ان تین سوالوں کا جواب، اور یہ تینوں بنیادی سوال ہیں۔ کیا ہے؟ رحم اللہ امرأن یعلم من اینا و الی اینا و فی اینا، کہ جسے اس بات کا پتا ہو کہ آیا کہاں سے ہے، جسے اس بات کا پتا ہو کہاں جانے والا ہے، اور جسے اس بات کا پتا ہو کہ یہاں اسے کیا کرنا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بنیادی سوالات۔ عزیزو آپ بتائیں انسان کی زندگی کے جتنے سوالات ہیں سب سوالات ان تینوں کے سامنے سیکنڈری نظر آتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ آیا کہاں سے ہے تو ہر چیز کے آگے سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اسے یہی نہیں پتا ہوگا کہ اسے جانا کہاں ہے تو زندگی کا مقصد ہی نہیں بنا پائے گا۔ جب اسے یہی نہیں معلوم ہوگا کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے تو کبھی کوئی فیصلہ لے گا، کبھی کوئی فیصلہ لے گا۔ پروردگار چاہتا ہے تمہاری زندگی اتنی منظم ہو جائے کہ تم ہر چیز کے سامنے شیر کی طرح کے نظر آؤ۔ زندگی کو منظم کرنے کے لیے یہ تینوں سوالوں کا جواب پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بنیادی سوالات۔
اب میں ایک سیکنڈری سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ سیکنڈری سوال ہے لا تعداد. کتنے آپ سوال بنائیں گے؟ دن بھر میں آپ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں بھی 2 بنائیں گے تو 48 سوال بن جائیں گے. اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیے 365 سے تو اللہ ہی اکبر. پھر آپ اسے ملٹیپل کر دیے 60 سے کہ 60 سال جینا ہے تو پھر تو تعداد ہی کہاں چلی جائے گی. بہت سوالات ہیں سیکنڈری. ایک سوال آپ کے سامنے پیش کروں، کیسے پیسہ کمایا جائے؟ تعجب نہ کیجئے گا، یہ بنیادی سوال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ انسان کو جانا کہاں ہے، وہ طے ہی نہیں کر پائے گا کہ حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے. یہ جو انسان کمانے میں یہ خیال نہیں رکھ پاتا کہ کیا کمانا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی سوال ہی حل نہیں ہوتا ہے. بنیادی سوالات ان سوال کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر دوسرے سوال ٹکے ہوں. آپ ایک اسٹوڈنٹ کو لے کے آئیے اور اس کو آپ فزکس پڑھانا شروع کر دیے، کوئی ایسے ٹاپک پڑھانا شروع کر دیے جن میں میتھ کی ضرورت ہے، اب میتھ نہ پڑھائیے آپ اسے. 2 کا پہاڑا نہ سکھائیے، 4 کا پہاڑا نہ سکھائیے. ابھی آپ کو توقع یہ ہو کہ وہ اس سبجیکٹ میں کامیاب ہو جائے تو ٹیچر پاگل ہو جائے گا پڑھانے میں، پڑھا ہی نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سبجیکٹ ٹکا ہوا ہے میتھ پہ اور یہ آپ نے اس کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا وہ ہے سیکنڈری، یہ ہے بنیادی. جو بنیادی اصول ہوتے ہیں وہ زندگی میں ٹلتے نہیں ہیں قبلہ. انہیں کہا جاتا ہے 2 اور 2 4. 2 2 4 صرف پہلی کلاس کے بچوں کے لیے نہیں ہے، کوئی پروفیسر بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی 2 2 4 ہی رہتا ہے. اور اسی 2 2 4 سے وہ اپنی زندگی کے پورے اصول نکالتا ہے. تو سمجھ لینا چاہیے بڑا سیدھا سا قانون ہے 2 اور 2 4، لیکن ہماری پوری زندگی کو آ کے افیکٹ کرتا ہے. اگر اسی کو حل نہ کیا تو جان لینا زندگی میں کہیں بھی غلطی کرنے کا امکان ہے. صلوات پڑھیے محمد تو انسان کی زندگی کے جو بنیادی سوالات ہیں پہلے انسان بیٹھ کے اسے حل کرے. اب تینوں میں تو گفتگو مشکل ہے. جو تیسرا سوال اور آخری سوال تھا مولا کا کہ فی اینا، انسان کو یہ پتا چلے کہ آخر پروردگار نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے. آپ کہیں گے قبلہ یہ تو بہت آسان سا سوال ہے. جی نہیں، میرا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ 99% مسلمان اسی میں پھنسا ہے. کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو پھر کوئی ٹکراؤ نہ ہوتا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو آپس میں فکریں الگ الگ نہ جا رہی ہوتی. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو ہماری قوم ایک متحد قوم نظر آتی، بکھری ہوئی نظر نہ آتی. کیوں؟ کیونکہ مقصد تو الگ الگ ہو ہی نہیں سکتا. جب مقصد ایک ہوگا تو جتنے بھی لوگ کھڑے نشانہ لگانے کے لیے تو وہیں تو نشانہ لگائیں گے. کہیں سے بھی نشانہ لگائیں تو پہلے اسے نہیں طے کر پاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ اور بنیادی باتیں ہیں کہ جس کو پیش کرنا آپ کے سامنے ضروری ہے. مقصد کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے مقصد؟ عجیب، آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، آج کی مادی دنیا جب بھی کوئی مادی کام شروع کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں زمانہ ترقی پہ آ گیا ہے. یہ خود اپنے اندر ایک ٹاپک ہے کہ زمانہ ترقی پہ آیا ہے یا نہیں. اسے مجھے نہیں چھڑنا فی الحال آپ کے سامنے. شاید کوئی الگ کی مجلس ہوگی جیسے کل کی تو انشاءاللہ وہاں. فی الحال یہ مان کے آگے بڑھتے ہیں کہ زمانہ ترقی پہ ہے، جبکہ یہ خود کانسیپٹ بالکل غلط ہے. لیکن فی الحال مان لیتے ہیں کیونکہ سبھی یہاں مانے بیٹھے ہیں. اب ایک دم سے ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ایک نیا انقلاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں بھائی ترقی کی.
ہیں؟ اگر کچھ نشانیاں نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پیڑ بڑھ رہا ہے؟ تو ترقی بھی کچھ نشانیاں ہوں گی. ہم نے بھی کچھ نشانیاں بنا رکھی ہیں. مثلا جتنی خوبصورت عمارت ہے اتنی ترقی، جتنی بہترین سڑکیں ہیں اتنی ترقی، جتنا کپڑوں کے اوپر کریس بنی ہوئی ہے تلوار کی طرح اتنی ترقی. یہ فی الحال ہم لوگ کے ذہن میں ترقی کی نشانیاں ہیں. اب چاہے اس لباس میں انسان نہیں جانور ہو، اب چاہے ان سڑکوں پہ چلنے والے انسان نہیں لٹیرے ہوں، اب چاہے وہ اس گھر میں آباد ہونے والے انسان نہیں ڈاکو ہوں. مولانا یہ سب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے دنیا کیسی ترقی کر رہی ہے. تو تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، لیکن فی الحال اسی کانسیپٹ پہ آگے بڑھتے ہیں. تو اس ترقی کے ماحول میں کوئی نیا کام جب شروع کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پروجیکٹ لکھوایا جاتا ہے. لکھے آپ لوگ نے بھی؟ کیونکہ جس فضا میں آدمی گفتگو کر رہا ہے وہیں کی مثال دینا چاہیے، ہے نا؟ تو آپ لوگ سے بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ پروجیکٹ لکھایا جاتا ہے. پہلی لائن اس میں کیا ہوتی ہے؟ ایم اینڈ آبجیکٹو. بھائی پہلے اسے لکھیے، آپ یہ کام کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو کلیئر نہیں کر پائے تو آپ 100 بننے کا بھی پروجیکٹ لکھ دیجئے، وہ بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ جسے چیک کرنا ہے وہ سب سے پہلے انہیں پڑھتا ہے کہ دیکھیں میرے بھائی تمہارے اس پروجیکٹ کا مقصد کیا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس مقصد تک پہنچو گے کیسے، اس میں خرچہ کتنا آئے گا، اس میں مین پاور کتنی لگے گی، اس میں ٹائم کتنا لگے گا. یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ طے ہونا چاہیے کہ تمہارے اس کام کا مقصد کیا ہے. عجیب انسان ہے، اپنی زندگی میں چھوٹا سا پروجیکٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقصد تلاش کرتا ہے. کیا خالق کائنات نے اتنی بڑی دنیا آباد کر دی، اس انسان کے لیے کوئی مقصد نہ رکھا ہوگا؟ ارے پروردگار کی حکمت کے خلاف ہے. یہ آج جو تم مقصد بنا رہے ہو یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے. پہلے زندگی کا مقصد طے کرو، پھر چھوٹے چھوٹے مقاصد کو طے کرنا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بنیادی مقصد اسے کہتے ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی مقصد ہیں اس کے سائے میں طے ہوتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا بنیادی مقصد علی گڑھ آنے سے پڑھائی کرنا ہے، اب وہ اگر جا کے کوئی کمرہ کرائے پہ لے گا تو پہلے یہ دیکھے گا اس میں پڑھائی ہو پائے گی یا نہیں. کوئی کالج چنے گا تو جا کے یہ چنے گا کہ اس میں پڑھائی ہو پائے گی یا نہیں. کسی ٹیچر کو چنے گا تو یہ دیکھ کے چنے گا یہ مجھے پڑھا پائے گا یا نہیں. جتنے دن مجھے یہاں رہنا ہے دیکھ پائے گا کہ اتنے دن میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں. تو آپ نے غور فرمایا یہ جتنے بھی اس کے سیکنڈری سوالات ہیں پہلے کویشچن کے آنسر میں جواب پا رہے ہیں. اگر وہ پہلے یہ طے نہ کرے کہ میں علی گڑھ آ ہی کیوں رہا ہو، کہیں بھی جا کے آباد ہو جائے گا، کسی بھی دسترخوان پہ گر جائے گا، کسی بھی ٹیچر کے پاس پڑھنے لگے گا، کسی بھی گھر میں رہنے لگے گا، جب دل چاہے گا یہاں ہوگا، جب دل چاہے گا اپنے وطن میں ہوگا. کہا یہ زندگی اتنی عجیب رنگیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہا ایک مقصد ہی نہ طے کر پائے ہیں. تو جب انسان ایک چھوٹے سے شہر میں آنے کے لیے ابتدائی مقصد کو طے کیے بغیر سیکنڈری مقاصد کو طے نہ کر پائے تو اتنی بڑی کائنات میں بغیر مقصد کے کیسے آ جائے گا؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بالکل سیدھی سی بات ہے یا نہیں؟ لیکن تعجب ہے انسان اسی ابتدائی مقصد پہ کام نہیں کر پاتا. کیوں؟ دیکھیے ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے اپنی زندگی کا مقصد طے کرنے کے لیے. یہ عجیب بات ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کرنا ہے، یہی تو غلطی ہے. آپ یہ ثابت کریے کہ آپ کو آپ نے خود بنایا ہے، تب آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد طے کریے.
کیوں؟ کیونکہ مقصد بنانے والا طے کرتا ہے، بننے والی چیز نہیں طے کرتی ہے. تو مقصد زندگی خالق طے کرے گا، مخلوق نہیں طے کر سکتی. یہاں انسان غلطی کر جاتا ہے. بیٹھ کے آپ سوچئے کہ میری زندگی کا مقصد کیا بناؤں. بھیا تم افیکٹ ہو. جس کاز نے اس ایفیکٹ کو بنایا ہے وہ آ کے بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے. اور کامیابی یہ نہیں ہوگی کہ میں اپنے حساب سے زندگی کروں. کامیابی یہ ہوگی کہ اس نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اسی مقصد سے زندگی بسر کروں. اسی لیے جس انسان نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد پہ گزاری، جب مسجد میں ضرب لگی تو آواز دی فستو ورب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے، کیونکہ علی کی زندگی اسی مقصد پہ گزری جس مقصد پہ خدا نے خلق کیا تھا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. انسان آ کے تلاش کرے، پروردگار سے سوال کرے کہ میرے پروردگار تو نے ہمیں بنایا کیوں ہے؟ اچھا نہ بناتا تو کچھ ہو جاتا. بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور رکھا ہوگا. جب انسان اپنے مقاصد کو طے کرتا ہے تو بے شمار فائدے ہیں. 8 فائدے میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. اگر فرصت رہی تو 8 کو بیان کر دوں گا، نہیں ہوئی تو بیچ میں کہیں پہ رک جائیں گے. کیونکہ ایک بہت بڑی مشکل ہے، آپ جب تک کسی چیز کے فائدے نہ بتائیے تب تک انسان کرتا نہیں، چاہے کتنی عقل مندی کی بات ہو. مولانا فائدہ بتائیے. الحمدللہ اتنے دن سے آپ کے درمیان جی رہے ہیں تو اتنا تو سیکھ ہی گئے ہیں، تو اس لیے کچھ فائدے آپ کی خدمت میں بتائے دے رہا ہوں کہ مقصد کے ہونے کے کیا فائدے ہیں اور نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیے، ابھی اگر فرش اعضاء کے فائدے نہ بتائے گئے ہوتے اما کس کے پاس وقت رات کے 10 بجے یہاں بیٹھتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا فرش کے فائدے بتائے گئے ہیں، آنکھوں کے نہیں. ابھی فرش اعضاء کے فائدے ہیں. اب ہم نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں، جہاں ہم رہیں گے مجلس کو وہاں آنا پڑے گا. اب ہم میں اتنا بھی دم نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے جہاں مجلس ہو رہی ہے. تو بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ کانسیپٹ تھوڑا الحمدللہ دھیرے دھیرے بڑھ بھی رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ کورونا کے بعد ہم نے اسکول کو گھر میں بلا لیا، جاب کو گھر میں بلا لیا، ریسٹورنٹ کو گھر میں بلا لیا، ڈاکٹر کو گھر میں بلا لیا، ہر چیز کو گھر میں بلا لیا. تو ہم نے کہا بھائی تو بھی ٹھیک بھی، آزاداری میں کیا چاند لگے ہوئے، اس کو بھی بلا لو. لیکن بھول گئے دنیا کو لا سکتے ہو اپنے در پہ، حسین کو نہیں لایا جا سکتا. یہ وہ ذات ہے کہ جو اس کے سامنے جتنا جھکتا ہے اتنا کمال پاتا ہے. کہا حور بن کے دیکھو جس پہ کل کچھ نہیں کہا تھا وہی انسان آج علیہ السلام نظر آتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پہلا فائدہ مقصد کا یہ ہے کہ جب انسان مقصد طے کرتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر آپ نے مقصد طے نہیں کیا، کوئی انسان سڑک پہ جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہیں، کہ پتہ نہیں بس جا رہے ہیں. آپ بتائیں کیا سرٹیفکیٹ دیں گے آپ اس کو؟ بعض شہروں میں ایک جگہ ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے نور منزل. اس کو وہیں بھیجا جائے گا کہ بھائی تو سڑک پہ نکلا ہے، چل رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے. انسان گھر سے نکلتا ہے مقصد طے کر کے نکلتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. پروردگار آواز دے رہا ہے سورہ مبارکہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان
تو ایک ایسا مسافر ہے جو دائمی طور پر سفر کر رہا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک مسافر ہو اور بغیر مقصد کے سفر شروع کر دیا ہو۔ کہ میں نے تجھے مسافر بنا کے بھیجا ہے اور تیرے لیے مقصد بھی رکھا ہے، اور تجھے اسی مقصد تک پہنچنا ہے، اور اگر اس تک نہیں پہنچا، چاہے کچھ بھی کر لیا، میرے نزدیک تو کامیاب نہیں ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے عزیزوں، لہٰذا اس بات پہ غور کریں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمیں حق نہیں ہے مقصد طے کرنے کا، مگر یہ کہ ہم آپ کو کے ثابت کر دیں کہ ہم خالق بھی ہیں اور ہم مخلوق بھی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بنایا تو ٹھیک ہے، طے کر لیں۔ تو مقصد انسان کے اندر حرکت لے کے آتا ہے، انسان جاتا ہے اس کی طرف، اپنے راستے کو طے کرتا ہے، اس کے اندر ایک جنب و جوش آتی ہے، ایک کوشش آتی ہے اس کے اندر کہ اس کو پانے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت سے ہمارے جوان یہ مقصد نہیں طے کر پاتے تو سوتے رہتے، مگر کوئی کام ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں طے ہو پا رہا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے آپ سکون سے لیٹے رہو۔ اگر زندگی میں حرکت لانا ہے تو مقصد کو طے کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی اگر سخت ہو تو اعلیٰ ہے۔ دوسرا فائدہ جو علماء بیان کرتے ہیں، غور فرمائیے گا، میری گفتگو بنیادی مقصد پہ ہے، ہر مقصد پہ نہیں، فیصلہ لینے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آج کل تو ماحول جانتے ہی ہیں ملک کا، آپ سڑک پہ نکلے، کوئی جلوس جا رہا تھا بھائیوں کا، آپ سکون سے کھڑے ہوئے، وہ جب چلا گیا آپ اپنا راستے نکل لیے، تھوڑی دور پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک علم تعزیہ برآمد ہو رہا ہے، اب آپ رکے، آپ نے اس کو زیارت کی، آپ جھکے، میں نے کہا بھائی یہ کون سی بات؟ وہاں آپ کا ایکشن کچھ تھا، یہاں آپ کا کچھ اور ہے، قریب آپ جانتے نہیں، وہ میرے مقصد اصلی کے خلاف تھا، یہ میرے مقصد اصلی کے مطابق ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جو بھی سیکنڈری فیصلے لیتا ہے وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مقصد اصلی کے اوپر۔ جیسا اصلی مقصد بناتا ہے ویسے ہی زندگی میں دوسرے فیصلے لیتا ہے۔ کہا اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے سمجھ لینا کہ اس کا زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے۔ اگر اس کے فیصلے دنیاوی ہیں تو سمجھ لینا یہ پروردگار کو بھول گیا ہے، اگر اس کے فیصلے اخروی ہیں تو سمجھ جانا یہ خدا کو بھی یاد رکھتا ہے، آخرت کو بھی یاد رکھتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل ایک اور فائدہ مقصد رکھنے کا یہ کہ انسان کی زندگی میں انگیزہ لے کے آتا ہے۔ دیکھیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہوتی تو زور زبردستی ہم کرتے ہیں، اب کیونکہ اماں ابا کا ڈنڈا ہے تو کرنا ہی ہے، اور یہ عجیب مشکل ہو جاتی ہے۔ چاہت ابا کی ہوتی ہے، پوری اولاد کو کرنا پڑتی ہے۔ اما میرے بھائی آپ اپنے جذبات اپنی اولاد پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں اتنی صلاحیت سے کیا ہوتا کہ اس کو پورا کر لیتے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ آپ نے دیکھا تو جب ایسا رابطہ ہوگا تو آپ اس بچے کے اندر کہاں سے جذبات پیدا کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے؟ غور فرمائیے، پروردگار نے پہلے اہل بیت کے لیے محبت مانگی، کیوں؟ تاکہ ان ہستیوں سے جذبات جڑیں، پھر اس کے بعد کہا اب ان کی اطاعت بھی کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ کہا دیکھو جب تک جذبات نہیں جڑیں گے تب تک کام نہیں ہو پائے گا۔ پروردگار زبردستی نہیں کروانا چاہتا ہے، اگر مقاصد کو طے کر لو گے تو پھر جذبات کے ساتھ کام کرو گے، اگر مقاصد نہیں طے ہوں گے تو سستی بھی دکھاؤ گے، بیکاری بھی دکھاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
آج دیکھیے آپ لوگ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. مقصد بڑا اہم ہوتا ہے. تو اگر اس نے چنا ہی نہ ہوتا یہ مقصد، اگر کسی نے اپنی زندگی میں مقصد بنا لیا کہ مجھے خدا تک پہنچنا ہے، پھر وہ بار بار آگے شکایت نہیں کرتا کہ مولانا رات تو بڑی چھوٹی ہے، سوتے ہی اذان ہو جاتی ہے، روزہ بڑا گرمیوں میں پڑ رہا ہے، کیا کریں، اچھا اس سال چھوڑ دیتے ہیں، اگلے سال تھوڑا کھسک جائے گا 10 دن، ہے نا. اور یہ خمس اتنا زیادہ کیوں رکھوا دیا ہے آپ نے اللہ میاں سے؟ کچھ تو ذرا سا کم کروائیے. ہم ٹیکس بھی بھر رہے ہیں اور جو ہے وہ جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ بھرنا ہی پڑ رہا ہے، ادھر سے آپ خمس بھی لے رہے ہیں. تو روز جو ہے وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اہنکار مچا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد ہی طے نہیں ہے. قبلہ جن کے مقاصد طے ہوتے ہیں وہ عبد بن کے جیتے ہیں. جن کے مقاصد طے ہوتے ہیں وہ عبد بن کے جیتے ہیں. اعتراض بعد میں کرتے ہیں، اطاعت پہلے کرتے ہیں. اعتراض بعد میں کرتے ہیں، اطاعت پہلے کرتے ہیں. اسی لیے تو عالی ترین لقب دنیا میں آپ کو کیا ملے گا؟ عبداللہ. عبداللہ. اور وہ انسان جس نے کسی بھی موڑ پہ کوئی چوچرا نہیں کیا، پروردگار نے کہا اب اسے عبداللہ نہ کہنا، اب اسے ابا عبداللہ کہنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسے اطاعت کی ہے، کیونکہ اس کے لیے زندگی کا مقصد کلیئر تھا. جب بھی کوئی مصیبت آئی ایک جملہ کہا، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے میرے پروردگار، حسین تو فقط تیری خاطر جی رہا ہے، تجھے جو منظور ہے حسین حاضر کیے دیتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. انسان اگر مقاصد کو طے کر لے تو پھر اس کے اندر جذبات جاگتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے، آگے بڑھتا ہے. جہاں مقصد ہی کلیئر نہ ہو، آج کچھ کر رہے ہیں کل کچھ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا بنیادی مقصد کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے. لیکن سیکنڈری مقاصد ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے مثال دی تھی، پیسہ کمانا ہمیشہ نہیں ہوتا. لیکن جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ ہمیشہ رہے گا. جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آیا شروع ہو جائے گا، بلو سمجھے 10 سال کے بعد، اور مرتے دم تک ساتھ رہے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے زندگی کے کسی موڑ پر یہ مقصد اس کا ساتھ چھوڑ دے. نہیں، ہمیشہ ہے. لہذا آپ کبھی پھنسیں گے نہیں. یہ اگلا فائدہ ہے. بنیادی مقصد کو طے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حیرت اور سرگردانی سے باہر نکل آتا ہے. اگر ہمیں آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ 2 راستے جا رہے ہیں، ان میں سے کس پہ جانا ہے، یا استخارہ دیکھا جائے گا، یا سکہ اچھالا جائے گا، یا 1 2 3 اکڑ بکڑ کیا جائے گا، کچھ تو کریں گے. پروردگار کہتے ہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کا بنیادی مقصد طے کر لو. آج دنیا کی میں آپ کے سامنے بہت بڑی بیماری بتاؤں. سب کچھ ہے دنیا کا الحمدللہ، شخص کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی جب رات میں سوتا ہے تو جب تک 4 ٹیبلٹیں حلق سے نیچے نہ جائیں نیند نہیں آتی. یہ کون سی بیماری ہے؟ اس بیماری کا نام ہم لوگ نے رکھا ہے ٹینشن. اب تو جوانوں کو بھی ہونے لگا ہے. اس بیماری کی ذرا جڑ تلاش کریے. دیکھیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بیماری جسمانی نہیں ہے. یہ بیماری جسمانی ہے ہی نہیں، اس کا جسم سے کوئی ربط نہیں ہے، باڈی کی ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے جب آپ ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو جسمانی ہیں، وہ آپ کو صرف سونے کی گولی دیتے ہیں اور کچھ نہیں. کیونکہ ان بیچاروں کے پاس علاج ہے ہی نہیں.
تو کہتا اب علاج ہے نہیں, ہمیں کچھ تو لکھنا پڑے گا, سادہ کاغذ تھوڑی لے کے جائیں گے دوا لینے کے لیے. تو اتنا بیچارے کو سلاتے کہ انسان کی زندگی سوتے سوتے گزر جاتی ہے. اور گھر والے کیا ہے, علاج ہو رہا ہے. اما بھائی جب غلط جگہ گئے ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ کیونکہ بیماری جسمانی ہے ہی نہیں, ٹینشن کی بیماری کا کنیکشن ہے روح سے. جسم سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ لہذا اس کا علاج ہوتا ہے روحانی. پروردگار تو جانتا تھا کہ یہ بیماری آنے والی ہے, اس نے علاج بھی پہلے ہی بتا دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دیکھ لو اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اب تمہیں اگر روحانی علاج کرنا ہے تو یہ ذکر الہی تمہیں نجات دے سکتا ہے, دنیاوی دوا علاج نہیں کرا سکتی ہے. درود پڑھیں بر محمد. یہ ایک عام بیماری, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان مقصد حیات کو طے نہیں کر پایا ہے, یہی نہیں سمجھ پایا ہے. نہیں, انشاءاللہ کہ میری آواز آخر تک پہنچ رہی ہے. یہی نہیں طے کر پایا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. آج یہ کام, کل وہ کام, پرسوں یہ چیز, نرسوں یہ چیز, آج اس سے دوستی, کل اس سے دوستی. ایک پیرامیٹر ہے ہی نہیں اس کے پاس تولنے کے لیے, ایک مقصد ہے ہی نہیں اس کے پاس طے کرنے کے لیے. تو جب یہ مقصد طے کر لیتا ہے تو پھر زندگی میں ایک نظم آتی ہے. عزیزوں بہت اچھے ہیں وہ چور جو اپنا مقصد کلیئر کر لیتے ہیں, اما ایسی چوری کرتے ہیں سالوں گزر جانے کے بعد بھی کوئی نہیں پکڑ پاتا. اور اس مسئلے میں تو ہمارا ملک بالکل ہائی فائی ہے, پریشان نہ ہوئیے. وہ تو کم سے کم انسان کچھ چیزیں انہی سے سیکھ لے. خطرناک بات آئی تو یہ بھی خطرے میں آ گیا. اگر چوروں میں ایمانداری نہ ہو, چوری نہیں کر سکتے, ہے نا. اور پولیس کی ترقی ہی ٹکی ہے چوروں پہ. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پولیس کی ترقی چوروں پہ ٹکی ہوئی ہے. کیوں؟ آپ ایک نیا تالا بناتے ہیں اسے بھی توڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس سے بھی پروفیشنل بناؤ, پھر بناتے ہیں وہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. ایک نیا جال بچھاتے ہیں وہ اس سے بھی پار کر دیتے ہیں. تو پھر شیطان کو کیوں برا کہتے ہیں؟ پروردگار نے اسے بنایا ہی اس لیے ہے کہ دیکھو وہ تمہاری زندگی کا چور ہے, تمہاری ترقی اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, تم اسے ہراتے جانا, کمال پاتے چلے جانا. زیادہ یہ نہ کہنا شیطان کس لیے ہے, یہ تمہاری ہی ترقی کے لیے رکھا گیا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن انسان اس پلس پوائنٹ تھوڑی آگے سوچتا ہے. یہ سوچ لے کہ میرا کام ایسے ہرانا, یہ طے کر لے بھائی کہ میری زندگی کا ایک مقصد ایسے ہرانا ہے, جیتنے نہیں دوں گا. پھر دیکھیے کیسے کامیاب ہوتا ہے. پوری طاقت لگا لی شیطان نے کہ ایک یزیدی لشکر کا سپاہی ادھر نہ جائے. کہاں تک کھینچ کے لایا, کہاں تک کھینچ کے لایا. لیکن بالکل آخری موڑ پہ جناب حر نے ایسی شکست دی کہ دنیا کے لیے مثال بن گئے. دنیا کے لیے مثال بن گئے. انسان اس مقصد کو آگے طے کر لے تو یہ فائدے ہیں مقصد ہونے کے. آپ بتائیں کتنے عظیم فائدے ہیں, اور انہی سارے فائدوں کو آپ اپوزٹ کر دیجئے, نقصانات ہو جائیں گے. آپ بتائیں ہم پر جو مصیبتیں اور مشکلات اور سختیاں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ زیادہ ہیں یا جو اہل بیت پہ آئی ہیں؟ بالکل کلیئر ہے. لیکن ہم نہیں برداشت کر پاتے, نہیں جھیل پاتے, یہ ہستیاں برداشت کر لیتی ہیں. اب آپ ایک سیدھا سا جواب دیں گے کیا؟ ارے وہ تو ایسے تھے. چلیے ٹھیک ہے, میں ایک قدم پیچھے آ جاتا ہوں.
جو مشکلات ہمارے علماء پہ پڑتی ہیں تو وہ تو انسان ہیں. آپ بتائیں ہندوستان میں کس ایج میں آدمی ریٹائر ہوتا ہے؟ 60 سال 61 سال 62 سال 65 سال ایسے ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن زمانہ تو دھیرے دھیرے ایسا ہو رہا ہے کہ 60 65 سال میں انسان ڈبل ریٹائر ہوگا, نوکری سے بھی دنیا سے بھی. اس کے آگے تو بیساکھی پہ چلتے ہیں اللہ. اگر ہندوستان میں ہمارے کوئی 70 سال کی ایج میں دن میں 18 گھنٹے کام کر لے تو یقین مانیے 10 شہروں میں اس کی مورتی ضرور بن جائے گی. ایک نیا دھرم. ارے 70 سال کی ایج میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے اللہ؟ ضرور اوپر سے کچھ مل رہا ہے. واہ, تو اتنا سمجھتی ہے پبلک کہ جب اوپر سے ملتا ہے تو نیچرل ان نیچرل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود وہ اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی انسان اپنے ہی عقائد کو خود ٹھکرا رہا ہے. لیکن ہمارے ہزاروں سلام ہو ان مراجع کے اوپر جو 80 اور 85 سال کی ایج میں بھی 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور دشمن سے اس طرح سے لوہا لیتے ہیں کہ ان کی ایک تقریر ان کے تمام پلانوں کو آ کے ختم کر دیتی ہے. کہا یہ بتاؤ یہ کہاں سے ان میں اتنی طاقت آ گئی؟ کہا اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد طے ہو چکا ہے, یہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتے ہیں, لہٰذا انہیں نہ دنیا کا خوف ہے نہ دشمن کا خوف ہے, کیونکہ یہ مقصد الہی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پروردگار انہیں طاقت بھی دیتا ہے, برکت بھی دیتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. پروردگار اس کی مدد کرتا ہے. ایک پروردگار نے قانون بنا دیا ہے عزیزوں, ایک ہی راستہ بنایا ہے اللہ نے, دو نہیں بنائے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے. آپ 2 پوائنٹ نظر میں رکھیں اور ان دونوں کو آپس میں سب سے چھوٹے راستے سے جوڑیے. ایک سے زیادہ راستہ آپ نہیں بنا پائیں گے, کیونکہ جہاں آپ نے ذرا سا ٹیڑھا کیا تو یہ سب سے چھوٹا نہیں ہوگا. تو صراط مستقیم کی تو خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے, اس سے چھوٹا ممکن ہی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے صراط المستقیم. اور کئی بار پروردگار نے کہا اس کے لیے دعا کرنا, کم سے کم دن میں 10 بار ہے, کم سے کم دن میں 5 نمازیں تو پڑھے گئی, پہلی رکعت دوسری رکعت, تو کم سے کم 10 بار تو دعا مانگے گا. عجیب انسان ہے, 10 بار دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھنا. لیکن کوئی پلٹ کے یہ پوچھ لے ذرا یہ بتا یہ راستہ جا کہاں رہا ہے؟ چل تو رہے ہو, جا کہاں رہا ہے؟ بھیا یہ وہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, کہیں اور نہ پہنچا دے. تو پہلے انسان کو مقصد طے کرنا پڑے گا. اور کہا دیکھو اس راستے پہ کوئی ٹکراتا نہیں, کوئی نہیں ٹکراتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا چوڑا بنایا ہے کہ انسانوں میں ہم ٹکراؤ ہونے ہی نہیں دیتے. اور یہ عجیب راستہ ہے, کچھ لوگ اس میں دوڑتے ہیں بجلی کی طرح, کچھ لوگ اس میں چلتے ہیں, کچھ لوگ اس میں گھٹنیوں بل چلتے ہیں, اور کچھ لوگ تو عجیب ہیں, اکیلے نہیں چلتے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. کہیں صراط مستقیم ہے. اور لیکن یہ جتنے بھی اس پہ چل رہے ہیں سب کا مقصد ایک ہی ہوگا. اب آپ بتائیں عزیزو, مقصد انہی نے بنایا ہوگا یا اس نے بنایا ہے جس نے راستہ بنایا ہوگا؟ بھیا یہ تو ابھی مقصد تک پہنچے ہی نہیں ہے, یہ کہاں سے مقصد بنائیں گے؟ انہیں تو حکم دیا گیا ہے تم راستے پر چلو. اب مشکل یہ ہوتی ہے ہم راستہ بھی خود بناتے ہیں, مقصد بھی خود بناتے ہیں, چلتے بھی خود ہیں, اور بعد میں دعا یہ کرتے ہیں پروردگار جنت کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے.
پروردگار کہتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو راستہ بھی بنا دیا، مقصد بھی بنا دیا، چلنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، بورڈ بھی اتنے بڑے بڑے لگا دیے ہیں، میپ کی پوری کتاب قرآن کے نام پہ بھیج دی، رہنما کے لیے 14 بھیج دیے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اب بھی تم اپنا نیا راستہ بنائے بیٹھے ہو؟ اب بھی نیا راستہ بنائے بیٹھے ہو؟ نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ انسان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد طے کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ پرانے انسانوں کو دیکھ کے طے کرے گا، کیونکہ اپنی زندگی آگے کہاں جا رہی ہے اسے کیا پتا، تو وہ کیا کرے گا؟ بھئی جو گزشتہ لوگ ہیں ان کی زندگی کو دیکھے گا کہ یہ کہاں گئے، کیسے گئے، ان کے تجربے سے آگے ایک مقصد بنا لے گا۔ تو یہ بتاؤ آنے والوں کا مقصد اس سے بہتر ہوا تو کیا کرو گے؟ گزشتہ ہی کو تو دیکھ سکتے ہو، آنے والے کو تمہیں کیا خبر؟ لہذا اس ذات سے آ کے پوچھنا چاہیے جو گزشتہ کو بھی جانتی ہے، حال کو بھی جانتی ہے، آئندہ کو بھی جانتی ہے، طاقتوں کو بھی جانتی ہے، کمزوریوں کو بھی جانتی ہے، انسان کے جذبات کو بھی جانتی ہے، انسان کے ایکٹیویٹی کو بھی جانتی ہے۔ وہ ذات جو انسان کی تمام خصوصیات سے واقف ہے، جب وہ مقصد بناتی ہے تو کہاں قومیں الگ ہوتی ہے مقصد ایک ہوتا ہے، زبانیں الگ ہوتی ہے مقصد ایک ہوتا ہے، عمر الگ ہوتی ہے مقصد ایک ہوتا ہے۔ ایسا مقصد تم کبھی بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ درود پڑھے بر محمد والے۔ ایسا مقصد تم بنا ہی نہیں سکتے، لہٰذا اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کام جو تم کر نہیں سکتے اس کے لیے پریشان مت، وہ ہم نے کر کے دیا ہے۔ ہاں تلاش کرو، تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور جتنی سمجھ پروردگار نے تمہیں دی ہے اسی سے پروردگار تم سے پوچھے گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں شیعہ مکتب کی حدیث کی سب سے مشہور کتاب، بچے کو پتا ہونا چاہیے، کتاب کافی۔ کتاب کافی کو شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے 20 سال میں لکھا ہے، اپنی عمر کے 20 سال لگائے ہیں، مختلف شہروں کا سفر طے کیا ہے، اور جا کے احادیث کو سلیکٹ کر کے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ 8 والیوم ہیں، 2 جلدیں ہیں اصول دین کے اوپر، 5 جلدیں ہیں فروع دین کے اوپر، اور 1 جلد ہے روضۃ الکافی، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ 5800 کچھ اس کے اندر روایات ہیں جسے سلیکٹ کیا ہے شیخ نے، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی۔ جس سال غیبت کبریٰ اسٹارٹ ہوئی ہے، سن 329 چاند کا، جس کا 1445 چل رہا ہے، اسی سال ان کی وفات ہے، یعنی امام کے زمانے سے کتنا نزدیک ہے۔ جب کوئی عالم احادیث کو جمع کرتا ہے، اب ان کے پاس تھی 20,000 30,000 حدیث ہیں، اس 20-30 ہزار میں سے انہوں نے یہ 6,000 تقریباً حدیثوں کو کیا کیا؟ سلیکٹ کیا۔ تو کتنا معیار سخت ہوگا، ذرا سی بھی حدیث معیار سے ہٹتی ہوگی کنارے رکھ دیتے ہیں، وہی حدیث جو پوری معیار پہ اترے گی اسی کو تو جمع کریں گے۔ اب جب روایات کو اکٹھا کر لیا تو ایک مشکل سامنے آئی کہ انہیں کیسے ہم آ کے چیپٹر میں رکھیں، سبجیکٹ کون سا سبجیکٹ پہلے رکھیں کون سا بعد میں رکھیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھ رکھی تھی، تو کسی نے شروع کیا کتاب الصلاۃ سے، یعنی نماز کی کتاب، ابھی نماز ستون دین ہے۔ کسی نے شروع کیا کتاب ایمان سے، کہا ایمان نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی، اس نے وہاں سے شروع کیا۔ کسی نے شروع کیا کتاب الطہارت سے، کہا جب تک کہ وضو غسل نہیں ہو پائے گا تب تک نماز کہاں سے ہوگی۔ تو ہر عالم دین نے اپنے اعتبار سے کیا کیا؟ کتاب کو مرتب کیا۔ لیکن جب شیخ کلینی الرحمہ نے آ کے کتاب کافی کو مرتب کیا تو جو سب سے پہلا چیپٹر رکھا کہ کتاب العقل والجہل، کہا دیکھو جہالت کے مقابلے میں علم نہیں آتا،
عجیب فنکاری ہے شیخ کی. کہتے ہیں جہالت کے مقابلے میں عقل آتی ہے. وہ کہتے ہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ پاگل نہیں ہے، جاہل ہے. اور پھر اس میں ان احادیث کو لے کے آتے ہیں جس میں عقل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. جتنا درجہ اسلام نے عقل کو دیا ہے کسی شے کو نہیں دیا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جذبات کو اتنا بھڑکا دیا جاتا ہے کہ عقل کی نوبت ہی نہیں آتی. تو مولانا آئے تھے، مجلس پڑھی، کیا پڑھا؟ کہ چھتیں اڑا دی. میں نے کہا جھوٹ. کہا جہاں وہ پڑھ رہے تھے چھت تھی ہی نہیں. بتائیے اچھا چھتیں اڑا دی. تو قبلہ ذرا سا ایک جملہ بتا دیے کیا پڑھا؟ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے. تو بھیا اس اچھی میں سے اچھی بتا دو. دیکھ رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں. بڑے مسائل ہیں. کیوں شیخ نے آگے سب سے پہلے کتاب اللہ کو رکھا؟ پہلی حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اذا خلق اللہ العقل، جب پروردگار نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، عقل کو بلوایا، اے عقل بول، بات کر. فقال له اقبل ثم اقبل، تو عقل سے کہا آگے آ. عقل نے اطاعت کی، آگے آئی. ثم قال له ادبر فادبر، پھر پروردگار نے کہا واپس اپنی جگہ پہ پلٹ جا. عقل واپس پلٹ گئی. ثم قال بعزتی وجلالی، پروردگار نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی، ما خلقت شیئا احب الی منک، اے عقل میری عزت اور جلالت کی قسم کہ تجھ سے بہتر مخلوق میں نے خلق ہی نہیں کی ہے. انسان کا کمال یہی ہے کہ پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے، نہیں تو نسلیں تو جانوروں میں بھی پیدا ہوتی ہیں. کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں. کہا قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم پکاتے ہیں. ہم نے کہا عقل نہ ہوتی تو پکاتے ہیں. عقل انسان کا امتیاز ہے. قسم کھا رہا ہوں میں اپنی عزت اور جلالت کی کہ عقل کے معیار پر بکا اصیب و بکا عاقب، عقل کے معیار پر ہی میں ثواب دوں گا اور عقل کے معیار پر ہی میں عذاب کروں گا. میں نے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس لیے اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ پروردگار ہر انسان کا حساب اور کتاب اس کی عقل کے اعتبار سے کرے گا. اسی لیے جسے پروردگار نے عقل کی نعمت نہیں دی، نہ نماز واجب کی، نہ روزہ واجب کیا، نہ حج واجب کیا، کہ پروردگار اس میں کچھ واجب نہیں کیا. کہا معیار عقل ہے. معیار کیا ہے؟ عقل ہے. تو بس ایک جملہ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دو طرح کے بیوقوف ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ نے ایسا خلق کیا ہے. اب ان بیچاروں کی کیا غلطی؟ کیوں؟ کیونکہ دیندار ہونا عقل مند کی نشانی ہے. بھائی نماز کس پہ واجب ہو رہی ہے؟ جس کے پاس عقل ہے. روزہ کس پہ واجب ہو رہا ہے؟ جس کے پاس عقل ہے. تو پتہ یہ چلا، اسی لیے بالغ ہونے میں ایک شرط یہ کہ عقل ہونا چاہیے. تو بھائی اگر یہ شرط ہے، اس کے باوجود انسان دیندار نہیں ہے، تو ایک ہے جسے بے وقوف خلق کیا گیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں معاشرے میں جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں. کہ آپ خود طے کر لیے کس کیٹیگری میں ہے. کیوں؟ کیونکہ دین سمجھداروں کے لیے عطا ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. کہا دین تو ایک ایسا عالی ترین تحفہ ہے جسے پروردگار اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے. آج دیندار ہونا انسان کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے. کہا عجب، اس کا مطلب یہ کہ تم میری مقصد کو طے نہیں کر پائے.
اگر انسان مقصد کو طے کر لیتا ہے تو عقل کے معیار پر پروردگار نے سب سے زیادہ سمجھداری ہماری قوم کو دی ہے. اور یہ میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کیا کہیں ہاں بھائی مولانا تو ہیں شیعہ تو شیعوں کی بات کریں گے، جی نہیں. ہم آج 1400 سال کے بعد بھی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ حق کدھر تھا باطل کدھر تھا. آج بھی دنیا میں دیکھیے کتنے بھٹکتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں آپ کو جو حق و باطل کو طے نہیں کر پاتے. عقل کا پہلا کام ہے حق و باطل کو طے کر لینا. تو اے عزیزو، جب پروردگار نے اتنی صلاحیت دے دی کہ تم حق و باطل کو سمجھ لیتے ہو، حق و باطل کو جدا کر دیتے ہو، تو رک کیوں جاتے ہو؟ آؤ زندگی کے ہر مرحلے میں یہی کام کرو. تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں حق و باطل جدا ہونا چاہیے. بولنے میں حق ہونا چاہیے، باطل جدا ہونا چاہیے. دیکھنے میں حق ہونا چاہیے، باطل جدا ہونا چاہیے. سننے میں حق ہونا چاہیے، باطل جدا ہونا چاہیے. کمائی میں حق ہونا چاہیے، باطل جدا ہونا چاہیے. باہمی زندگی میں حق ہونا چاہیے، باطل جدا ہونا چاہیے. کہا دیکھو فقط ایک مرحلے میں حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا. کمال تب پاؤ گے جب پوری زندگی میں حق والے بن کے دکھاؤ گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن انسان یہ اسی وقت یہ کام کر سکتا ہے جب اس نے اپنے مقصد کو طے کر لیا ہو. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مقصد کو طے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، پورے استحکام کے ساتھ کام کرتا ہے. پھر آواز دیتا ہے کوئی فرق نہیں کرتا موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑیں. پوری تاریخ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ اسیروں کا کارواں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا ہو، کہیں ان کے پیر لرزتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ان کا مقصد کلیئر تھا. ہاں عزاداروں، بہت سی تاریخیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ قافلہ پہلی سفر کو دروازے شام پر پہنچ گیا، لیکن پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. عام راستے طے کرنا اس زمانے میں مشکل ہوتا تھا. آپ تصور کریں ایک رسن ہو اور 12 گلے اس میں بندھے ہوں، کس طرح سے بیویوں نے سفر طے کیا ہوگا. ہاں سفر طے کرنا شاید آسان ہو جاتا، لیکن سامنے علی اکبر کا سر نظر آ رہا ہے، کسی کو حسین کا سر نظر آ رہا ہے، کہیں قاسم کا سر نیزے پر ہے، کہیں آل محمد کے سر نیزے پر ہیں. آپ تصور کریں جب پورے راستے یہ سر ساتھ میں چل رہے ہوں گے، بیویوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. ارے علی اکبر تم تو کربلا میں شہید ہو کر چلے گئے، یہاں ہم روز شہید ہو رہے ہیں. جب بھی صبح یہ سر نیزے پہ سوار کیے جاتے ہیں، زینب کیا یہ تصور کرتی ہوگی دوبارہ کربلا تازہ ہو جاتی ہوگی. ہو یہ کارواں شام کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور وہی روک دیا جاتا ہے. جب دن کا کافی حصہ گزر گیا، ایک مرتبہ مولا نے پوچھا ارے یہ بتاؤ ہمیں کب شہر میں لے جاؤ گے، یہ ہمیں باہر کیوں روک رکھا ہے. تو بس عجب جواب آیا، کہا شہر سجایا جا رہا ہے، ارے جب سج جائے گا تب آپ کو لے جایا جائے گا. یہودیوں کے محلے سے اہل بیت عصمت و طہارت کو گزارا جا رہا ہے. کوئی آواز دے رہا ہے ارے یہ خارجی ہیں جنہیں میں
خلیفہ کے خلاف قدم اٹھایا تھا، کوئی کچھ آواز دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، یہ کارواں گزر رہا ہے، ایک چند منٹ کا راستہ تاریخ لکھتی ہے، زینب کو بازار سے دربار تک پہنچنے میں پورا دن لگ گیا۔ شاید بی بی نے سر عباس کی طرف دیکھا ہو، بھیا عباس، ارے تم تو زینب کے محافظ تھے، ذرا شام کے بازار میں آؤ، دیکھو زینب کس طرح سے سفر طے کر رہی ہے۔ اسی لیے جب سید سجاد سے سوال کیا گیا، مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا نے جواب دیا بے شک، لیکن یہ بتاؤ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا کھویا تھا، یعقوب کو یقین تھا یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ارے میرے سامنے ایک دن میں 18 یوسف شہید کر دیے گئے۔ منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری کرامت ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا ہماری خواتین کا پردہ چھلنا، کیا بازار میں در بدر پھرایا جانا، کیا بالوں سے کیا کانوں سے بالیاں نوچنا، کیا لباس کا جل جانا۔ ارے منہال سید سجاد کربلا کو بعد میں تصور کرتے ہیں، جب بھی آواز دی الشام الشام الشام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو نعمت اولاد سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما، بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں بھائی چارہ امن و امان کی فضا کو قائم فرما، جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے میں شریک ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔